عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھی اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو چھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک کر بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا، ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہ بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا۔ مجموعے میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا اے ابن زیاد، تو کذاب بن کذاب ہے، تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صادقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ ابن زیاد کی شکاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حور بن قیس جو ان کے کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکے کی تفصیل بتلا کر کہا کہ اے امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکہ مل فتح حاصل ہوئی، یہ سب مارے گئے اور ان کے سار عورتوں اور بچوں حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چھری لگا کر
حسین بن حمام کے یہ اشعار پڑھے، یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونچکا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو حرزہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھری حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ مجلس سے نکل گئے۔